الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العقد یکون بین الرجلین فیعتق احدهما نصیبہ یعتق احدهما نصیبہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر باب غلام ہو رجلین کے درمیان پس آزاد کر دے ان دو کا ایک اپنا حصہ باب غلام ہو رجلین کے درمیان مشترکہ پس آزاد کر دے دو میں سے ایک اپنا حصہ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا یزید بن عبد الرحمن عن الاسود رضی اللہ تعالی عنہم انه اعتق مملوكا بينه وبين اخوة له صغار فذكر ذلك لعمر له صغار وبين اخوة له صغار وبين اخوة له صغار اگے وے اپنے چھوٹے بھائی لہو صغار نہیں اخوة له صغار اللہ وی فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأمره أن يقومه ويرجئه حتى تدرك الصبية فإن شاءوا أعتقوا وإن شاءوا ضمنوا قال محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان المعتق موسرا وأما في قولنا فإذا أعتق أحدهم فقد صار العبد حرا كله ولا سبيل للباقين إلى عتقه بعد ذلك وإن كان المعتق موسرا ضمن حصص أصحابه وإن كان معسرا سعى العبد لأصحابه في حصصهم من قيمته روایت کی گئی ہے جناب اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے آزاد کیا مملوک جو ان کے درمیان تھا اور ان کے چھوٹے بھائیوں کے درمیان تھا تے کیڑے پاسوں آیا والد صاحب والے پاسے انہاں کی کیتا آزاد کیتا پس ذکر کیا انہوں نے یا ذکر کی گئی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو آپ نے حکم دیا اسود کو یہ کہ قیمت لگائیں ان کی یہ کہ قیمت لگائیں تے ویو رجعہو اور تو یوم ہلو اور مہلت دیں اس کو حتیٰ کہ بالغ ہو جائیں سبیہ جی وہ جو سبیہ ہے نا کیا ہو جائیں سبیہ بے کسر سواد جمع سبیوں نے سبیہ کہ فعلت ان کے جو بچے ہیں نا نابالغ وہ کیا ہو جائیں اس وقت تک ان کی قیمت لگاؤ اور اس کو مہلت دو اور مؤخر کرو اس کو پس اگر چاہیں تو آزاد کر دیں اس کو اگر چاہیں تو زمان لے لیں تجھ سے زمان لے لیں جی قیمت لگا دو اور اس کو مؤخر کر دو جی یہ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یقوم من التقویم اے یحافظہ اے کہ محافظت کریں وہ اس کی قیمت کی تے اس کو مہلت دیں تو فین شاءو یعنی اگر ہوں وہ موسرین تو نہیں تو ضمنو یعنی زمان لیں اپنے شریکوں سے اپنے حصے کی قیمت کی ایشا بس اگلی گل پھر پڑھ دیں صبر امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ جب ہو موتک موسر تو پھر یہ کہ وہ کی کرے گا زمان دے گا
بہرحال ہم تو تجزی جی ہمارے قول میں پس جب آزاد کیا ان کے ایک نے تو پس تحقیق ہو گیا عبد حرن کلہو ہو گیا ہے جی اور نئی سبیل باقین کے لیے اس کے تک کی طرف بعد اس کے ہن باقین نے کی کرنا ہے جی پس اگر ہے موت ایک موسر تو زمان دے گا اپنے ساتھیوں کے حصوں کی اور اگر ہے موسر تو سعایت کرے گا غلام اپنے اصحاب کے لیے ان کے حصوں میں اپنی قیمت سے اور وین شاء چاہیں تو سعایت کرا لیں غلام سے یہ مسئلہ مبنی ہے دو قانونوں پر ایک اطاق متجزی ہوتا ہے عندہ ولا یتجزا عندہما یتجزا ثانی یہ کہ موتق کا یسار نہیں منع کرتا عبد کی سعایت کو اندہوت اندہما منع کرتا ہے کوئی 750 ور یہ مسئلہ دہرایا گیا جی روایت کی گئی حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے آزاد کیا مملوک کو جو آپ کے درمیان تھا اور آپ کے چھوٹے بھائیوں کے درمیان پس ذکر کیا جناب اسود نے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پس حکم دیا حضرت عمر نے آپ کو یہ کہ قیمت لگائیں اس کی اور مہلت دیں اس کو ان کو حتیٰ کہ بالغ ہو جائیں سبیا پس اگر چاہیں ان کو نہیں اس کو غلام کو جی پس اگر چاہیں وہ آزاد کر دیں اور اگر چاہیں تو زمان لیں آپ سے مؤخر کرنے کا مطلب ہے بونو آخ تو اینا آزاد ہیں لیکن اجے پورا نہیں ہو صبر کر اور بالغ ہون کے تے جڑی گل کرن گے پھر جی قال محمد وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جب ہو معتق موسر اور بہرحال ہمارے قول میں پس جب آزاد کیا ان کے شریکین میں سے ایک نے پس تحقیق ہو گیا غلام حر سارے کا سارا اور نہیں سبیل باقیوں کے لیے اس کے عتق کی طرف بعد اس کے پس اگر ہو معتق موسر تو زمان دے اپنے اصحاب کے حصوں کی اور اگر ہو معسر تو سعایت کرے غلام شریک اصحاب کے لیے ان کے حصوں میں اپنے اصحاب کے لیے ان کے حصوں میں اپنی قیمت سے اس کے بھی تو صاحب مالک ہیں جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی العبد بین اثنین فیعتق احدہما قال الآخر ان شاء اعتق وكان الولاء بینہما او یضمنه ويكون الولاء للضامن وان كان معسرا استسعاه وكان الولاء بينهما قال محمد وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى واما في قولنا فلا سبيل له الى عتقه بعد عتق صاحبه وقد صار حرا حين اعتقه صاحبه وان كان المعتق موسرا ضمن حصة صاحبه فإن كان معسرا سعى العبد في حصة صاحبه ليس له غير ذلك والولاء في الوجهين جميعا للمولى المعتق الأول روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد بین اثنین کے بارے میں غلام دو اس میں شریک ہیں بس وہ پچھلا سی بھی وہ وراثت وچ پس آزاد کر دیا دو میں سے ایک نے جی تو آپ نے فرمایا کہ دوسرا اگر چاہے تو آزاد کر دے اور بلا دونوں کے درمیان ہوگی یا دوسرا زمان لے لے موتق سے اور ہو جائے گی بلا ساری دامن کے لیے اور اگر ہو موسر جی وہ کون جن آزاد کیتا ہے تو وہ دوسرا سعایت کرائے غلام سے اور اب بھی ہوگی ولا دونوں کے درمیان امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور بہرحال ہمارے قول میں پس نہیں کوئی سبیل اس کے لیے اس کے آزاد کرنے کی طرف اس کے صاحب کی آزادی کے بعد دوسرے نے آزاد کرنا کی پہلے ہی ہو گیا سارا
اور تحقیق ہو گیا ہے وہ حر جس وقت آزاد کیا اس کو اس کے صاحب نے بعض کو جی ہون کی کرنا ہے، اور اگر ہو موت ایک موسر تو زمان دے گا اپنے ساتھی کے حصے کی، اور اگر ہے موسر تو سعایت کرے گا غلام اپنے ساتھی کے حصے میں، اور نہیں ہے اس کے لیے اور دوسرے کے لیے سوائے اس کے دو صورتیں نہیں، ان کو زمان لوے یا سعایت کرے، اور ولا دونوں وجہوں میں مولا موتک اول کے لیے ہے، کیونکہ جن نے بعض آزاد کیتا ہے سارا ہو گیا، بعد نال بعض نال سارا آزاد ہو تے گیا۔ کلا ہی موتک ہے، دوجے نو بلا کو نہیں ملنی۔ جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نقی رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد بین اسنین کے بارے میں، پس آزاد کر دیا دو میں سے ایک نے، آپ نے فرمایا دوسرا اگر چاہے آزاد کر دے اور ہوگی ولا دونوں کے درمیان، یا زمان لے لے اول سے اور ہوگی ولا ضامن کے لیے، اور اگر ہو موسر تو سعایت کرائے غلام سے، اور ہوگی ولا دونوں کے درمیان۔ قال محمد وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور بہرحال ہمارے قول میں بس نہیں کوئی سبیل اس کے لیے غلام کی عتق کی طرف بعد اس کے صاحب کے عتق کے، اور تحقیق ہو گیا ہے وہ حر جس وقت آزاد کیا اس کو اس کے صاحب نے، اور اگر ہو موتک موسر تو زمان دے اپنے صاحب کے حصے کی، پس اگر ہو موسر تو سعایت کرے غلام اپنے صاحب کے حصے میں، نہیں ہے اس کے لیے سوائے اس کے، اور دوسرے کے لیے، اور ولا دونوں وجہوں میں پامے زمان لوے تے پامے سعایت کرائے۔ مولا موتک اول کے لیے ہے۔ باب وہ بندہ جس نے آزاد کر دیا اپنے غلام کے نصف کو، اکو غلام ہے ادھا انہیں آزاد کیتا تے باقی ادھے دا کی کرنا ہے۔ جی وہ بندہ جس نے آزاد کیا اپنے غلام کا نصف۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا اعتق الرجل نصف عبده في صحته لم يعتق منه الا ما اعتق منه لم یعتق لم يعتق منه الا ما اعتق منه ما آتا کا یار ما اعتق منه ويسعى فيما لم يعتق منه۔ قال محمد وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى، واما في قولنا فاذا اعتق منه جزءا قل او كثر عتق كله ولم يسعى له في شيء والله سبحانه وتعالى اعلم ورسوله۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب آزاد کیا رجل نے اپنے غلام کے نصف کو اپنی صحت میں، اور بیمار ہو تو سلس ہوں صحت میں تو نہیں آزاد ہوگا غلام اس سے مگر اتنا حصہ کہ آزاد کیا اس نے غلام سے، صرف وہ نہیں ہو بیدا، اور سعایت کرائے موت کو اس حصے میں کہ نہیں آزاد ہوا اس سے یا نہیں آزاد کیا اس نے اس سے، ان دی کی کرائے ایک نہ فرمایا، لہذا بھی اعتاق متجزی ہے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، بہرحال ہمارے قول میں پس جب آزاد کر دیا اس نے غلام سے ایک جز کو قلیل ہو یا تو سارا ہی گیا تو جلے سارا آزاد کرے مولا ایک ہوئے تو سارا آزاد کرے سعایت ہوں ہے، اور نہیں ہے سعایت اس کے لیے کسی شے میں، واللہ سبحانہ وتعالی علم ورسولہ بالصواب۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب آزاد کیا رجل نے اپنے غلام کا نصف اپنی صحت میں تو نہیں آزاد ہوگا اس سے مگر وہ جو آزاد کیا اس نے غلام سے، اور سعایت کرائے غلام اس میں کہ نہیں آزاد کیا اس نے غلام سے۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور بہرحال ہمارے قول میں پس جب سعایت کرے گا غلام قلیل ہو یا کثیر آزاد ہو جائے گا کل سارا غلام، اور نہ سعایت کرائے اس نہ سعایت کرے گا غلام مولا کے لیے کسی چیزی میں مونگ پھلی میں بلا ہوئی
دھیان بھی کرو یار جی باب مملوک بین رجلین کاتب احدہما نصیبہ باب مملوک راجولین کے درمیان مکاتب بنا دیا دو میں سے ایک نے اپنا حصہ بنیا کہ نہیں بنیا باب مملوک رجلین کے درمیان مکاتب بنا دیا دو میں سے ایک نے اپنا حصہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم انه قال في مملوك بين شريكين قال لا يجوز مكاتبة احدهما الا باذن شريكه قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اچھا جی آشی پڑھ دے میں کو بات نسل لگا آتا کا کلو ہو پس اضافت اس کی بعض کی طرف جیسے اضافت اس کی کل کی طرف اسی لیے آزاد ہو جائے گا کل روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کیا فرماتے ہیں مملوک بین شریکین کے بارے میں کہ فرمایا آپ نے کہ نہیں جائز دو میں سے ایک کی مکاتبت مگر اپنے شریک کے اذن کے ساتھ دو وچ ایک مکاتب نہیں بنا سکتا دوجے کو پوچھ کے تو پھر جی اجازت نال جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ مملوک بین شریکین کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ نہیں جائز دو میں سے ایک کی مکاتبت مگر اپنے شریک کے اذن کے ساتھ اجازت کے ساتھ وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ محمد قال اخبرنا کتنے تھے چسن سوندے ماشاءاللہ سبحان اللہ العادی یکون بین رجلین فیقاتب احدہما او معلوم یار فیقاتب احدہما نصیبہ قال لشریکہ ان يرد المکاتبۃ اذا علم وَإِذَا كَانَ الْمَمْلُوكُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى نَصِيبِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ مُكَاتَبَتُهُ عَلَى نَصِيبِهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قال محمد وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلام کے بارے میں جو ہو راجولین کے درمیان پس مکاتب بنایا دو میں سے ایک نے اپنا حصہ تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ لے شریک ہی جی کہ اس کے شریک کے لیے یہ کہ رد کرے مکاتبت کو جب جانے انہوں اجازت کہ میں اس مکاتبت کو رد کرتا ہوں لہذا وہ مکاتب نہیں بنے گا اے آپ نے فرمایا لے شریک ہی ان یرد المکاتبۃ اذا مڈو شڈو اور جب ہو مملوک بین اثنین ارادہ کرے دو میں سے کوئی گل یہ کہ مکاتب بنایا اپنے حصے کو تو فرمایا نہیں جائز مکاتب بنانا اس کا اپنے حصے پر مگر اپنے یار کی اجازت کے ساتھ او یار تے ساتھی قال محمد رحمہ اللہ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد کے بارے میں جو ہو رجلین کے درمیان پس مکاتب بنایا دو میں سے ایک نے اپنا حصہ آپ نے فرمایا شریک کے لیے یہ کہ رد کرے مکاتبت کو جب جانے اور جب وہ مملوک دو کے درمیان پاس ارادہ کیا دو میں سے ایک نے یہ کہ مکاتب بنائے اس کو اپنے حصے پر آپ نے فرمایا نہیں جائز مکاتبت اس کی اپنے حصے پر مگر اپنے صاحب کی اجازت کے ساتھ قال محمد وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ اندے ہوئے بندہ ساری زندگی صرف پڑھتا رہے صرف اتھے صرف تے شیطان نو پریشانی کوئی نہیں ساری زندگی نہ پڑھتا رہے پریشانی نہیں منطق فلسفے کھبیا رہے ہور فن پڑھتا رہے صرف اور صرف قرآن پاک حدیث پاک تے فقہ جدو شروع کری دی نا انہوں پھر تکلیف ہوتی پھر مٹھیاں پڑھتے بھی سو جاؤ سمجھ آتی بھی یہ گل سٹن والی نہیں رات کا ٹائم جی پلے بننا جی یہ وجہ ہے کہ فنون پڑھدیا نیندر بڑی گھٹ آتی ہے جدوں تساں انہاں سبقاں نو شروع کرنا ہے نا ادوں نیندر شروع ہونی ہے چونکہ خالص دین ہے تو ایتھے انہوں تکلیف ہوتی ہے جی سمجھ آتی بھی امن گل دی جی تنوں بھی زندگی جی کوئی شفقت فرمائے تنوں بھی سمجھ آئے گی بھی
فنون پڑھتے ہوئے تو کوئی نیندر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے جناب کھل کے تو جس ویلے دین شروع کرنا ہے نا اس وقت بیماری شروع ہو جانی شیطان نو کہ سوندے کیوں نہیں پے جی باہر کیوں نہیں جاندے پے جی کسی نہ کسی کم لائی رکھنا کوئی 9 ویکھو ٹھیک نے کدوں دا لایا سی اتنے 5 منٹ گزر گئے دوجا ویکھیا 3 منٹ ادھے گزر گئے پھر پیر نو کھر کے 2 منٹ ادھے گزر گئے تاکہ بھی کوئی نہ کوئی بچوں نہ انج کچھ لگی رہے جی اے تینا فن قرآن پاک حدیث پاک تے فقہ ہوتے جی باقی اصول فقہ تو نال ریڑھ دی ہڈی ہو تو مطلب سبحان اللہ جی اتھے بھی بالکل بھی سمجھ نہ آوے قانون کوئی باب مکاتبت المکاتبی چلو باب مکاتب کی مکاتبت کا مکاتبت کی مکاتب کا مکاتب کی مکاتبت کا وبلا تھی دیکھیے ہوں ہنسے نہیں جی عن حماد عن ابراہیم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ في المكاتب قال يعتق منه بقدر ما ادى ويرق منه بقدر ما عجز جی مرضی پڑھیے روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتب کے بارے میں آپ نے فرمایا آزاد ہوتا جائے گا آزاد ہو جائے گا اس سے اس کے اندازے کے ساتھ جو ادا کرے گا جنہ جنہ ادا کرتا جائے گا اونا اور غلام رہے گا اس سے اور غلام ویرک اور غلام بن جائے گا اس سے اس کے اندازے کے ساتھ کہ وہ عاجز آ گیا جتنا آزاد کر دیا اتنا آزاد ہو جائے گا اور جو جس سے عاجز آ گیا اتنا غلام رہ جائے گا جی جواب اگے آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتب کے بارے میں آپ نے فرمایا آزاد ہو جائے گا اس اندازے کے ساتھ جو ادا کیا اور غلام رہے گا اس اتنا اپنے آپ سے اس کے اندازے کے ساتھ جو عاجز آ گیا جی محمد قال اخبرنا 3 لاکھ دینا سی 1.5 دے کے عاجز آ گیا ادھا آزاد ادھا غلام ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی المکاتب قال اذا ادى قیمت رقبته فهو غریم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مکاتب کے بارے میں آپ نے فرمایا جب ادا کر دے اپنے رقبہ کی قیمت اپنے اور مکاتبت ہوئی ہے 5 لاکھ دی تے ان دی قیمت 4 لاکھ انہیں 4 لاکھ دے دیتا ہے قیمت ادا ہو گئی ہے تے ہن 1 لاکھ دا مقروض آزاد ہو گیا ہے ایک نہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود ہاں جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہاں بزرگاں کے بارے میں آپ نے فرمایا مہربانی ہے لگ دے پہ اپنے رقبہ کی قیمت بس وہ غریم ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم فی المکاتب قال هو مملوک ما بقی علیہ شیء من مکاتبته قال محمد وقول زید رضی اللہ تعالی عنہ احب الینا والى ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی فی المکاتب من قول علی وعبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما وقال ابو حنیفة وهو قول عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فیما بلغنا وبه نأخذ روایت کی گئی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مکاتب مملوک ہے جب تک باقی ہے مونگ پھلی کا دانہ اس کی مکاتبت سے یعنی جب تک اس نے کوئی شے بھی دینی ہے نا تے اپنی وہ مملوک ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول احب ہے ہمارے نزدیک اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مکاتب کے بارے میں حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی بنسبت وہ دو میں قول پڑھ لین کہ کوئی نہیں
اچھا، اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور یہی بھی جب تک ایک شے باقی ہے تو مملوک ہے، اور یہی قول ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اس میں جو پہنچائے ہمیں تبابہی رواہ ابو داود عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المکاتب عبد ما بقی علیہ من کتابتہ درہم۔ روایت کی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مکاتب کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ مملوک ہے جب تک باقی ہے اس پر ایک شے اس کی مکاتبت سے۔ قال محمد، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا قول احب ہے ہمارے نزدیک اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مکاتب کے بارے میں حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کی بنسبت۔ اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور یہی قول ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس بارے میں جو پہنچی ہے ہمیں، اور اسی کو لیتے ہیں۔ محمد قال اخبرنا عن ابراہیم عن علی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود وشریح رضی اللہ تعالی عنہم انہم كانوا يقولون اذا مات المكاتب وترك وفاء اخذ مما ترك ما بقي عليه من مكاتبته فدفع الى مولاه وصار ما بقي بعده لورثة المكاتب۔ قال محمد وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ جی کیا بلا کہ یہ سارے فرمایا کرتے تھے جب فوت ہو جائے مکاتب اور چھوڑ جائے وفا چھوڑ جائے، مکاتب فوت ہو گیا تو لے لی جائے گی اس سے جو چھوڑا اس نے، وہ جو باقی تھا اس پر اس کی مکاتبت سے، پس دے دیا جائے گا اس کے مولا کو، اور ہو جائے گا وہ جو باقی بچا بعد اس کے مکاتب کے جو اپنے وارث ہیں۔ جنہ رہندا ہے نا 2 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਖਾ ਲਵੋ। قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی شاباش نکے ہوئے۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کرتے تھے جب فوت ہو جائے مکاتب اور چھوڑ جائے وفا تو لیا جائے گا اس سے جو چھوڑا اس نے، وہ کہ باقی ہے اس پر اس کی مکاتبت سے، پس دیا جائے گا اس کے مولا کو، اور ہو جائے گا وہ جو باقی ہے بعد اس کے مکاتب کے وارثوں کے لیے۔ محمد وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا جی، و تارا کا وفان یعنی تارا کا مالن یؤدی ہے اوخذا، یعنی اگر فوت ہو گیا مکاتب اور اس کے لیے مال ہے تو نہیں فسخ ہوگی، اور فیصلہ کیا جائے گا وہ جو اس پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس کے مال سے اور حکم کر دیا جائے گا اس کی آزادی کا، اور اس کے حیاتی کے اجزاء میں سے ایشا بس وما باقی یا ممالی بعد ادائے بدلے کتابت کے، وہ کنوں دینا وارثہ نو، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باطل ہو جائے گی کتابت، اور وَيَمُوتُ عَبْدًا وَمَا تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوْلَاهُ۔ جی اے وَيَمُوتُ دی بجائے کہ دو بے نا اور لفظ کہ فرماتے ہیں کہ اب جب مولا مر گیا ہے نا تو وہ جو اس کے ساتھ معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا کتابت باطل، مڑ کے غلام
جڑے پیسے نے وہ ورثاء دے اون دے مولا دے نے یعنی ورثاء دے سنیں بے مریا کون ہے مکاتب اچھا غلام استغفر اللہ ٹھیک ہے اوہ بھول گئے یار بھائی امو تو عبد اور فوت ہوگا عبد وہ غلام فوت ہویا ہے ہور ساڑھے نزدیک تے نا آخری جز وچ ہور فوت ہویا ہے تو انہوں نے نزدیک تو وہ جو چھوڑا ہے مال فس وہ اس کے مولا کے لیے ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی قول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ عَلِمْتُمْ أَنَّ فِيهِمْ أَدَاءً حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ رب کریم کے اس فرمان کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَاتِبُوهُمْ بس مکاتب بناؤ ان کو ان علمتم اگر جانو تم فیہم خیرا ان میں خیر تو جناب ابراہیم نے فرمایا اس کی تفسیر ہے کہ جانو تم یہ کہ ان میں ادا ہے کہ کما کے دے سکتے ایک خیر مراد ہے جی اور بھی تفسیر ہوں گی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا آپ نے فرمایا اگر جانو تم یہ کہ ان میں ادائیگی ہے یہ کہ ادائیگی ہے ان میں خبر مقدم ہوئے بھی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا كاتب الرجل عبدين له على 1000 درهم مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة قال ان اديا فهما حران وان عجزا فهما ردا في الرق قال ابراہیم لا يعتقان حتى يؤديا جميع الالف قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور دھیان بلا جے روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب مکاتب بنایا رجل نے اپنے 2 غلاموں کو 1000 درہم پر اکٹھی مکاتبت اور بنائی قسط مکاتبت کی ایک ہمانی ہے ہاں اس مکاتبت کی جو قسط ہے نا وہ کی بنائی ایک قسط دینی اکٹھے کر کے جی سنا جی تو آپ نے کی فرمایا کہ انہو ان کان قالا کہ اگر اس نے کہا تھا کس نے مولا نے کہ جب ادا کرو گے تم دونوں 1000 تو پس تم دونوں آزاد ہو وگرنہ پس تم دونوں کیا ہو مملوک ہو اوے نا بے رجل میں آپ نے فرمایا رجل کے بارے میں پہلے جزی بنانی پھر آپ دا فتویٰ ہونا نا رجل کے بارے میں جس نے مکاتب بنایا 2 غلاموں کو کس پر 1000 درہم پر پھر 2 میں سے ما تاخذو ما نا پچھے رہے گا نا تو کیڑی جزی پڑھے کیڑا پڑھ دے پچھلا پڑھنا سیکھے باجیو تو استغفر اللہ جی نعوذ باللہ قال تو آپ نے فرمایا کہ اگر ادا کر دیں گے وہ دونوں تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر عاجز آ جائیں گے دونوں تو پس دونوں رد کر دیے جائیں گے فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں آزاد ہوں گے حتیٰ کہ ادا کریں دونوں کس کو کیونکہ دونوں نے مشترکہ نے کیتا ہے جی بکرا تے ہے نہیں دو میں دین کے 1000 پورا کر کے سنیں پامی ایک دے دے وہ دوجہ کو زمان ملے بھئی پڑھے جزیے قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور نجوم جمع نجم مراد اس سے وہ جو دیتے ہیں اس کو وظیفے سے جی شابت جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب مکاتب بنایا رجل نے 2 غلاموں کو اپنے 2 غلاموں کو 1000 درہم پر اکٹھی مکاتبت اور بنایا مکاتبت دونوں کی قسط کو یا اس کو ایک آپ نے فرمایا کہ اگر ادا کر دیا دونوں نے پاس وہ دونوں آزاد ہیں اور اگر عاجز آگے دونوں پاس وہ دونوں رد کیے جائیں گے رق میں فرمایا حضرت ابراہیم نے نہیں آزاد ہوں گے حتیٰ کہ ادا کریں دونوں پورا 1000 قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم انه قال في رجل
فكاتب غلامين على 1000 درهم ثم مات أحدهما إنه إن كان قال إذا أديت مال 1000 فأنتما حران وإلا فأنتما مملوكان ثم مات أحدهما فإنه يأخذ الحي بال1000 كلها فإن كاتبهما على 1000 ولم يشترط فإنه لا يأخذ إلا بالحصة بنصف الأول وبقيمة الباقي. قال محمد وبه نأخذ في جميع الحديث إذا لم يشترط شيئا فمات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتها فبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت ووجبت على الحي الآخر قيمته وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. توجہ یار، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ نے فرمایا رجل کے بارے میں. کیڑا رجل؟ پہلے جزی رجل کے بارے میں کہ مکاتب بنائے اس نے 2 غلام اپنے 1000 درہم پر جی تے پھر فوت ہو گیا ان 2 کا، ان بنائے کٹھے نے. اور آپ نے فرمایا جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے کہ بے شک شان یہ ہے کہ اگر مولا نے یوں کہا تھا کہ اگر تم دونوں ادا کر دو 1000 تو تم دونوں حر ہو وگرنہ تم دونوں اینج اگر آکھیا سی اینج آکھیا سی. ہن سنو تفصیل. پھر فوت ہو گیا 2 کا ایک تو پس بے شک لے گا حی بال1000 کلہا سارے 1000 کے ساتھ. جی بھی کیا کرے گا؟ وہ پورا 1000 دے گا، آزاد ہو جائے گا. کون؟ دوجا ہے یا یوخذ الحی بھی ماخوذ ہوگا حی 1000 کے پورے 1000 کے ساتھ. اور اگر مکاتب بنایا دونوں کو 1000 پر اور شرط نہیں کی، وہ پچھلی ازاد دے تو میں شرط نہیں کی تھی، نہیں شرط کی تو پس بے شک نہیں لیا جائے گا حی مگر حصے کے ساتھ، اول کے نصف کے ساتھ اور باقی کی قیمت کے ساتھ. ایشا بس ہے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور ہم اسی کو لیتے ہیں جمی حدیث میں، جب کہ نہ شرط کرے کوئی شے پس فوت ہو گیا 2 کا ایک تو تقسیم کی جائے گی مکاتبت دونوں کی، پس باطل ہو جائے گی مکاتبت سے حصہ میت کی قیمت کا، اور واجب ہے حی دوسرے پر اس کی اپنی قیمت. سنیں کا حصہ جو بات اس پر اپنی قیمت واجب ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا رجل کے بارے میں جس نے مکاتب بنایا اپنے 2 غلاموں کو 1000 درہم پر، پھر فوت ہو گیا 2 میں سے ایک. یہ بات کہ اگر کہا تھا مولا نے جب ادا کرو تم دونوں 1000 پس تم دونوں آزاد ہو وگرنہ پس تم دونوں مملوک ہو، پھر فوت ہو گیا 2 میں سے ایک، تو اب بے شک شان یہ ہے کہ لے گا مولا لیا جائے ٹھیک ہے حی بدلے پورے 1000 کے. پس اگر مکاتب ماخوذ ہوگا حی ہوگا حی پورے 1000 کے ساتھ اے مطلب ہے. پس اگر مکاتب بنایا دونوں کو 1000 پر اور نہیں شرط لگائی، پس بے شک شان یہ ہے کہ نہیں لیا جائے گا مگر حی حصے کے ساتھ، مگر یار حی مگر حصے کے ساتھ، یعنی جنہ ان حصے جنہ انہیں دینا ہے. جی اول کے نصف کے ساتھ اور باقی کی قیمت کے ساتھ. قال محمد، اور اسی کو لیتے ہیں ہم جمی حدیث میں، جب نہیں شرط لگائی کوئی شے پس فوت ہو گیا 2 میں سے ایک تو تقسیم کی جائے گی مکاتبت ان دونوں کی قیمت پر، پس باطل ہو جائے گا مکاتبت سے حصہ میت کی قیمت کا، اور واجب ہوگی حی آخر پر اس کی اپنی قیمت. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. کنا بنصف الاول کی بنصف الاول یعنی ابد میت، جی الباقی یعنی
ابد حی اے مطلب باقی کی جو نصف الاول ہے نا یعنی ابد وہ کیا ہو گیا نہیں ماخوذ ہوگا مگر حصے کے ساتھ جی اول کے نصف کے ساتھ جی اور اپنی باقی سے مراد کون ہے ابد حی ابد حی ہے جی ابد حی کی قیمت کے ساتھ کے ساتھ کہ ان دا حصہ بھی دینا ہے جی ادا تے اپنی قیمت بھی دینی اے مطلب ہے جی باب المکاتب یوخذ منہ الکفیل باب مکاتب کا کہ لیا جائے اس سے کفیل تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں کسے بندے آکھیا بھی میں مکاتب دا کفیل ہاں آیا بھی ٹھیک ہے کفالت کے نہیں جی با مکاتب کے لیا گیا اس سے کفیل محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال فی الکفالۃ فی المکاتبۃ لیست بشیء انما هو مالک کفل لك به وكذلك انه لو عجز وقد اخذت من الكفالۃ بعد مکاتبته رد المكاتب في الرق ولم يكن لك ما أخذت لأن ما أخذت منهم فهو ملك لهم وفي رقبة عبدك قال محمد وبه نأخذ إذا كفل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ایک منٹ نا الکفالت جی لغوی معنی ضم جی اور ذمے کو ملانا ذمے کے ساتھ مطالبے میں یہ شرط ہے جی کہ جویں تیرا ذمہ مشغول ہے نا بھی تیرے کو نے مطالبہ کرنا ہے ایویں میں بھی تیرے نال تو اے نہیں دیواں گا تو میں دیاں گا تو میرے کو بھی مطالبہ ہے جی جی اور جڑا کہ نا لیست بشے یعنی نہیں جائز کفالہ بے مال کتابت اور کفیل بنے اس کا یا غلام کفیل ہوں معنی کرو سمجھ کے روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کفالہ فی المکاتبت کے بارے میں یہ ٹھیک نہیں ہے لیست بشے یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے لیست بے صحیح ہے یہ جائز نہیں ہے جی محض وہ مال ہے تیرا جی کفیل بنا وہ تیرے لیے اس کے ساتھ جیڑا مکاتب نے کمانا وہ کندہ مال ہے مولاد ہے تو یہ تیرے مال دا کفیل پہ بنتا ہے جی اور اسی طرح یہ کہ اگر عاجز آ گیا کون کاتب اور تحقیق لیا تو نے کفالت سے بعض اس کی مکاتبت کا جی تو رد کر دیا جائے گا مکاتب کدھر اور نہیں ہوگا تیرے لیے وہ جو تو نے لیا ہے اس لیے کہ وہ جو لیا ہے تو نے ان سے پس وہ ملک ہے ان کی اور تیرے غلام کے رقبہ میں ہے جی کہ اوے وے کہ جس بندے کفیل بننا ہے نا کفالت اندے وچ جائز نہیں اس واسطے نہیں جائز کہ اگر تو وہ دے رہا ہے اس کے پیسے کس کے مکاتب کے تو وہ تو تیرے پیسے ہیں اور اگر وہ عاجز آ گیا تو مکاتب تو واپس چلا جائے گا تو اب یہ جو تو نے کفیل سے لیے ہیں تو وہ تو تیرے ہے نہیں ہیں وہ تو ان کے ہیں نہیں سمجھائی آپ ایشا بس جی وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ کدھر گیا قال محمد رحمہ اللہ اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب کفیل بنا رجل کا مکاتبت کے ساتھ اس کی اس کے کس سے مکاتب سے تو پس کفالہ باطل ہے جی ساڑھے نزدیک کو خلاصہ ہے جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کفیل بنا رجل کا رجل بالمکاتبت کا اس کے مکاتب سے تیرے مکاتب دا میں کفیل تے کفالت باطل ہے جی آپ نے فرمایا کفالت فی المکاتبت میں کہ یہ نہیں جائز بعض وہ مال ہے تیرا کفیل بنا وہ تیرے لیے اس کے ساتھ اور اسی طرح اگر عاجز آ گیا اور تحقیق لے لیا ہے تو نے کفالت سے اس کی مکاتبت کا بعض
تو رد کیا جائے گا مکاتب رق میں اور نہیں ہوگا تیرے لیے وہ جو لیا تو نے، اس لیے کہ وہ جو لیا تو نے ان سے پس اور جو کفیل بنے نے جی ان کی اور تیرے رقبہ کے اور تیرے غلام کے رقبہ میں رقبہ میں ہے جی، قال گردن میں. محمد وبہ نأخذ، جب کفیل بنا رجل بالمکاتبت کا اس کے مکاتب سے، پس کفالت باطلہ ہے. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی.